آپ یزید ہو، آپ نے اتنے حالات خراب کر دیے کہ آپ سے اللہ کے بندے ڈرنے لگے۔ وہ حق اور سچ کی بات کرنے سے ڈرتے ہیں۔ یہ بات آپ کی یونین تک محدود ہے۔ اب بات آ جاتی ہے وہاں کی عوام کی۔ وہاں کی عوام کے جو بڑے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس آئیں گے، آپ سے منت سماجت کریں گے، آپ میرا کام کروا دیں۔ آپ ان سے پیسے مانگتے ہیں، آپ رشوت لیتے ہیں، آپ وابٹا کی کرپشن میں ملوث ہوتے ہیں، آپ ڈیم کی کرپشن میں ملوث ہوتے ہیں، آپ بجلی کی کرپشن میں ملوث ہیں۔ آپ کو آن ڈیوٹی جتنے بھی آپ کے ورکر ہیں وہ آپ نے کسی آفیسر کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی جو مسن ہے اس کو آپ نے وہاں کا انجینئر بنایا ہوا ہے، ایک ڈرائیور ہے اس کو آپ نے پرسنل گھر پہ رکھا ہوا ہے، ایک مالی ہے جس نے سڑک کے پتے اٹھانے یا کچرے کو صاف کرنا اس نے آپ آفیسروں کے گھروں میں لگوایا ہوا آپ نے۔ یعنی آپ یونین والے، آپ ایک سٹاف ہے اس کو اس کی جگہ پر کام نہیں کرنے دے رہے، اور جب آپ کام نہیں کرنے دے رہے اس کو، آپ اس کو اٹھا کے آفیسوں میں چائے بنانے کے لیے بھیجیں گے، یا آفیسروں کے گھر میں یا ان کی بیگمات کی خدمت کرنے کے لیے بھیجیں گے، یا ان کے گھر کے رکھوالے بنائیں گے، تو مجھے بتائیں کہ میرا نبی آپ کو کیسے معاف کرے گا؟ میرا اللہ آپ کو کیسے معاف کرے گا؟ جب آپ مر جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا میرے نبی کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہہ سکو گے کہ میں تیرا امتی تھا اور میں نے حق اور سچ کی بات کر کے آیا ہوں؟ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ کے لیے جہنم کی آگ تیار ہو چکی ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ نے ایک وہ گناہ کیے جو آپ کی ذاتیات تک ہے، وہ آپ کو معاف ہو سکتے، لیکن جو ظلم آپ لوگوں کی وجہ سے دوسرے شہری کے اوپر ہوا تو وہ شہری اس وقت تک آپ جہنم میں رہیں گے جب تک وہ شہری آپ کو معاف نہیں کرتا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ میرے پہ ظلم کریں گے، میں آپ کو معاف کروں گا؟ میں اتنے بڑے دل والا ہوں؟ نہیں ہوں بھائی، نہیں معاف کر سکتا آپ کو۔ میں اپنے اللہ سے یہ بولوں گا، میرے اللہ میں تیرے بتائے ہوئے راستے پر جا رہا تھا، ان ظالموں نے میرے اوپر ظلم کی انتہا کی اور میں مجبور ہو گیا، میں ڈر رہا تھا ان سے کیونکہ یہ زمینی خدا بن بیٹھے تھے۔ یہ بات عیاں ہے کہ جب ظلم بڑھتا ہے نا تو پھر انقلاب آتا ہے۔ میں ایز اے کشمیری اگر بات کروں تو آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ جس کشمیر کو 70 سال سے آپ نے ظلم کی چکی میں پیسا ہے، آج اس کشمیر کے ہر گھر سے بچہ نکل پڑا ہے انقلاب کے لیے، جہاد کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، حقوق کے حصول کے لیے، آزادی کے لیے، اپنی ماں بہن بیٹیوں کی عزت کے لیے۔ تو پھر آپ کو غیرت کیوں نہیں جاگ رہی؟ کیوں آپ اپنے قبلے درست نہیں کر رہے؟ کیوں آپ لوگ سیدھے راستے پر نہیں جا رہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم نہیں دی تھی؟ آپ کے گھر میں 2 ٹائم کا کھانا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی آپ حرام تک کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے باوجود بھی آپ قوم اور ملک کا پیسہ کھا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کرپشن کروا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ ڈیوٹیاں نہیں دے رہے، اس کے باوجود بھی آپ کام کرنے والوں کو لا کے چائے کے ٹھیے کے باہر بٹھا کے اور جی ایم کے ساتھ آپ بدمعاشی کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ایسا کیوں؟ اگر ایک مزدور 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے تو وہ پیسہ حلال کر کے اپنے گھر میں لانے کے لیے آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے وہ اپنی ڈیوٹی چھوڑتا ہے اور حرام پیسہ لا کے اپنے بچوں کو اور بیوی کو کھلاتا ہے، اور اس سے آگے پیدا ہونے والی اولاد بھی حرامی ہوتی ہے اور وہ حرام کی اولاد ہوتی ہے۔ برداشت کریں، آپ کے بہت سارے حقوق اور حقائق اور بھی ہیں میں جو دنیا کے سامنے لگا رہا ہوں۔ 5واں منٹ پورا ہو گیا۔